السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ امت کا فرعون یہ لقب دیا گیا تھا ایک ایسے شخص کو جس نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا شدت سے انکار کیا اور اسلام کے فروغ میں رکاوٹ بننے کی پوری کوشش کری۔ اس شخص کا اصل نام عمر ابن ہشام تھا، مگر دنیا اسے ابو جہل کے نام سے یاد کرتی ہے کیونکہ اس کے اعمال جہالت اور کفر کی دلیل تھے۔ ابو جہل کا اصل نام عمر ابن ہشام تھا اور وہ قریش کے مشہور اور باعزت قبیلے بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس قبیلے کا مقام قریش کے اندر کافی بڑا تھا اور یہ قریش کا سب سے مضبوط اور مالدار قبیلہ تھا۔ ابو جہل کا کام تجارت کا تھا۔ عمر ابن ہشام کو ابو الحاکم کا لقب دیا گیا تھا جو اس کی دانش مندی اور عقل مندی کو ظاہر کرتا تھا، مگر جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام دینا شروع کیا تو عمر ابن ہشام نے اس پیغام کا شدت سے انکار کیا اور اس کا لقب ابو جہل پڑ گیا، جس کا مطلب جہالت کے باپ کے ہیں۔ ابو جہل وہ شخص تھا جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن بنا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام دینا شروع کیا تو قریش کے سرداروں نے ان کی سخت مخالفت کری، لیکن ان سب میں ابو جہل سب سے زیادہ سرگرم تھا۔ اس نے ہر وہ طریقے اپنائے جس سے اسلام کو دبایا جا سکے۔ اس نے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا بلکہ مسلمانوں کو سخت عذاب اور سزا بھی دی۔ ابو جہل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں قریش کی طاقت اور عزت کو ختم کرنے والی تھیں، اس لیے اس نے ہمیشہ اسلام کی مخالفت کری۔ ابو جہل نے مسلمانوں کو عذاب دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو ابو جہل نے ان کو پتھر کے نیچے ڈلوا کر عذاب دیا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اس کے علاوہ ابو جہل نے کئی مسلمان گھرانوں کو تنگ کیا اور ان پر ظلم و ستم بڑھایا۔ اس کا سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ اسلام اس کے قبیلے کی ریاست اور طاقت کو کمزور کر دے گا۔ ابو جہل ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے دور رہیں۔ ایک مرتبہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا شروع کی تو ابو جہل نے ان کے اوپر اونٹ کی اونجڑی لا کر ڈال دی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سب دیکھا تو بھاگ کر آئیں اور آپ نے اونجڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سے اٹھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی شروعاتی دنوں میں اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اسلام میں دو بندوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت دے دے، یا تو عمر ابن ہشام کو یا پھر عمر ابن خطاب کو، اور اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دولت عطا کری۔ ابو جہل کو اسلام کی دولت اس لیے نہیں مل سکی کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ابو جہل کے اندر عاجزی والا معاملہ نہیں تھا۔ ابو جہل کا اسلام کے لیے یہ بغض اس کی موت کا سبب بنا۔ مکہ میں کوئی بھی جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ابو جہل ہی وہ شخص تھا جس نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے مکہ والوں کو بھڑکایا تھا۔ جنگ بدر کے دوران دو چھوٹے بچے معاذ ابن عمر اور معوذ ابن افرا جو اس وقت بچے تھے، انہوں نے ابو جہل کو دیکھ کر اپنے دل میں ارادہ کیا کہ وہ اسلام کے اس دشمن کو قتل کریں گے۔ انہوں نے ابو جہل کو پہچانا اور اس پر حملہ کیا۔ ان دونوں کے وار سے ابو جہل زخمی ہو گیا تھا مگر ابھی بھی زندہ تھا۔ اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کو زخمی حالت میں دیکھ لیا۔ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے قریب پہنچے تو اس کی رمق باقی تھی۔ جب ابو جہل نے عبداللہ ابن مسعود کو دیکھا تو کہا، آج ایک چرواہا بہت بڑی سواری پر چڑھا ہے، میری گردن نیچے سے کاٹنا تاکہ لگے کہ سردار کی گردن ہے۔ ابو جہل کا انجام اس کی جہالت اور تکبر کا نتیجہ تھا۔ جنگ بدر میں جو اسلام اور کفر کے درمیان پہلی بڑی جنگ تھی، اس نے اپنی زندگی کا آخری پتا اس وقت کھیلا، مگر اللہ کی مدد سے اور مسلمانوں کے جذبات نے ابو جہل اور اس جیسوں کو شکست دی۔ اس کی موت کے ساتھ قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور ابو جہل مکہ کا سب سے بڑا سردار تھا، وہ بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ آج بھی ابو جہل کی قبر کی طرف جب مکہ میں لوگ جاتے ہیں تو اس کی قبر پر پتھر برساتے ہیں، اور آج مکہ کی گورنمنٹ نے ابو جہل کے گھر کو واش روم میں بدل دیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔